بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ چار اہم ترین اپڈیٹس اور ان کے فالو اپ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں۔ پہلے مختصر اور اہم ترین کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جی بڑا اور اہم فیصلہ ہو گیا جی وفاقی حکومت کی طرف سے، اور رات 8:30 بجے دکانیں بند کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے جی، اور شادی ہال رات 10 بجے بند کیا جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی اتنی جلدی مارکیٹ سے شادی ہال بند کرنا ممکن نہیں ہوگا، بہت مشکل فیصلہ ہے، لیکن اصولاً یہ پریس کانفرنس یا نوٹیفیکیشن وزارت جسے کہتے ہیں نا انرجی کی طرف سے ہونا چاہیے، وزارت بجلی کی طرف سے ہونا چاہیے، کچھ بھی ہونا چاہیے تھا ان کی طرف سے، یہ ہونا چاہیے وزیر توانائی کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اعلان کیا ہے وزیر دفاع نے، خواجہ آصف نے۔ ان کی ڈومین نہیں بنتی، ان کی ڈومین کس صورت میں بنتی ہے؟ اس کا مطلب ہے یقیناً نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر جو یہ آپشنز دی گئی، جو یہ سجیشن دی گئی، اس کی منظوری کے بعد، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جو دکانیں ہیں وہ رات 8:30 بجے اور جو شادی ہال رات 10 بجے بند کیا جائیں گے۔ اس کا ریزسٹنس کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، وہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ طے ہو گیا کہ یہ معاملات جو ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد یہ طے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں، پٹرول کی قیمت جو صبح میں آپ کو بتا چکا 70 روپے سے لیوی 100 روپے، یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر ڈسکس ہوئی ہے جی، وہاں یہ آپشن دی گئی اور یہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ بھی ہونا ہے۔ لیکن اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اس کا وزیر خزانہ مکمل طور پر عوام کو ذلیل و خوار کرنے پر راضی ہے۔ جب یہ فیصلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہونے ہیں تو یہ 75 رکنی کابینہ کیا کر رہی ہے؟ یہ فوج ظفر موت جو شہباز شریف صاحب نے اپنے جو درباری بٹھائے ہوئے ہیں، 75 جس کو نوازنا تھا نا، جس اتحادی کے بندے کو نوازنا، جن کے ہم نے کبھی نام بھی نہیں سنے، ایکسپرٹیز تو بہت دور کی بات، وہ اس وقت آپ دیکھیں تو وہ 75 رکنی کابینہ کے اندر ہیں میاں شہباز شریف صاحب کی، لیکن فیصلے انہوں نے نہیں کرنے، سجیشن انہوں نے نہیں دینی، کارکردگی ان کی بالکل زیرو کاٹا ہے۔ اس کی جگہ فیصلے پاکستان کی عوام کے، معیشت کے، دہشت گردی کے، پٹرول کی لیوی بڑھانے کے، بجلی کا ٹیرف بڑھانے کے، گیس کا ٹیرف بڑھانے کے، یہ تمام کے تمام فیصلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو اگر میں کان کو ادھر سے پکڑوں یا ادھر سے پکڑوں تو ایسا تو نہیں لگ رہا، لگ تو ایسے ہی رہا جیسے یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے، لگ تو ایسے ہی رہا ہے نا، یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ چکا ہے، امپلیمنٹ ہو چکا ہے، صرف نام نہیں دیا گیا، جس کی بنا پر اب یہ جو فیصلہ ہو گیا کہ باقاعدہ طور پر اب بجلی کی بچت ڈیفینیٹلی یہ کرنا پڑنا ہے، تھوڑا کوشش کریں گے، ہم سب کریں گے یہ کوشش، یہ آ جائے گا اس طرف سے، لیکن جن صاحب نے اناؤنس کیا ہے اور جس پلیٹ فارم سے اناؤنس ہوا ہے یہ چیزیں، یہ مضبوط حکومت کا کام تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے جیسے امپلیمنٹ ہوگا ہم اس کو فالو بھی کریں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں انجمن تاجران جو ہے نا پاکستان، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا دکانیں رات 10 بجے اور ریسٹورنٹ رات 11 بجے بند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا زیادہ بہتر یہ ہوگا جو حکمران ہیں اور یہ پاکستان کے جو بیوروکریٹ ہیں، یہ پٹرول فری لینا بند کریں، یہ بجلی فری لینا بند کریں، اور یہ دوسرے کام ذرا بند کریں تو ڈیفینیٹلی شاید بچت ہو جائے۔ پہلے اپنے پاس سے شروع کریں، ہمارے پیٹ پہ لات نہ مارے، یہ ان کا نیریٹو ہے جو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ اب آؤ ذرا دوسری خبر کی طرف، پر آخر میں دو اہم ترین آپ کو میں نے مریم بی بی اور آرمی چیف سے متعلق بتانا ہے۔ پیپلز پارٹی نا درمیانے راستے کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے اور باقاعدہ لگ بھی رہا ہے۔ پہلے انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ پورا نہیں کیا، کل باقاعدہ طور پر ناراض بھی انہیں کیا اور معاملات خراب ہوئے۔ مجھے انٹینشن لگتی تھا کہ ایم کیو ایم بل بلائے جو بل بلا رہی ہے، شور مچائے جو شور مچا رہی ہے، آؤ فغاں کرے وہ آؤ فغاں کر رہی ہے، وفاق سے ٹوٹنے کی دھمکی دے وہ بھی دھمکی بھی دے رہی ہے، تو وفاق کو تنگ کرے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی، ظاہری بات ہے اب الیکشن جو کچھ بھی قریب ہے تو اب اپنے اپنے ڈومین میں کریں گے نا، اتحاد کر کے تھوڑی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اگلے وزیر اعظم انہوں نے بلاول بھٹو کو نہیں بنانا، خواب تو یہی ہے نا ان کا، خواب تو یہی ہے نا، ٹرینی وزیر خارجہ تو بنایا ہوا تو اگلا ٹرینی وزیر اعظم بھی ان کو بنا دیں گے، تو اس کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تبھی تو بلوچستان کی جماعتیں ٹوٹ کے پیپلز پارٹی کی گودی میں گر رہی ہیں، کیوں مجھے نہیں سمجھ آئی انہوں نے کیا ایسا کر دیا، لیکن بہرحال یہ سب ہو رہا ہے تو مسائل پیدا ہوا کریں تاکہ ہو جائے۔ وفاق کا جو وفد تھا وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے واپس آ گیا جی پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور انہوں نے کہا جی ابھی ہم یہ باتیں پوری نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو صبح بتا دیا کہ 4 مہینے ریکوائرڈ ہیں جی نئی حد بندیوں کے حوالے سے۔ تو بہرحال نئی خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو چند دنوں کے لیے ایم کیو ایم کا بیوروکریٹی سے ہی، لیکن ایم کیو ایم کا ایک ایڈمنسٹریٹر لگائے تھے نا
حیدرآباد اور کراچی میں ان ایڈمنسٹریٹروں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور چند دنوں کے لیے جو لگائے تھے ان کا نوٹیفیکیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کا جواب اب یہ دیکھ لیں، ایم کیو سے پورا پھڈا ہے نا آمنے سامنے، اس کا جواب ایم کیو نے یہ دیا ہے کہ انہوں نے نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے احتجاجی ریلی نکالنے کی دھمکی دے دی ہے پیپلز پارٹی کو۔ یہ اتحادی ہیں اور دھمکی دے دی ہے، نہ صرف دھمکی دے دی ہے بلکہ بہادر آباد میں جس وقت یہ ویڈیو اب تک پہنچ رہی ہوگی تو ایک عام ترین اجلاس بھی بلا دیا ہے پلنٹی والا کارکنوں کا، اور کارکنوں سے مشورہ لیا جائے کہ اسٹیج پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم یہ جو آمنے سامنے نا، یہ معاملات پی ڈی ایم کے لیے گمبھیر ہیں، اسپیشلی مسلم لیگ نون کے لیے بہت مشکلات ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب آؤں ذرا اس خبر کے آخر میں آر بی چیف والی آپ کو بتا دیں جی، مریم نواز صاحبہ جی جو نائب صدر نے مسلم لیگ نون کی، ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بنا دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور سینئر نائب صدر کا بھی ان کو عہدہ دے دیا گیا ہے۔ اب جب وہ چیف آرگنائزر ہو گئی نا مسلم لیگ نون کی، تو دیکھا جائے تو صدر کا جو عہدہ ہے جو شہباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ اب ڈیفیکٹو ہو گیا۔ یعنی مریم بی بی جو پچھلے اتنے عرصے سے لابنگ کری تھی، پرسرار خاموشی دکھاتی تھی، ناراضگی کرتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا، ہمیں سب کا پتہ ہے۔ پتہ نہیں یہ والا چنک میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس مسلم لیگی کا میں درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں بول رہا، پتہ نہیں کس کا غم میں مسلم لیگی کارکن کا، شاید کوئی سابق منسٹر ہو، پتہ نہیں شاید کوئی کارکن ہو، کون ہو جس کا میں غم اس وقت آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ لابنگ کر رہی تھی مریم بی بی کافی عرصے سے، اور پارٹی میں ہم خیال لوگوں کو بھی انہوں نے کچھ شامل کیا تھا، اور نیا خون شامل کیا تھا، کچھ صحافیوں کو بھی شامل کیا تھا انہوں نے، اور وہ جو شامل کیا تھا نا لابنگ سے، وہ کامیاب ہو گئی ہے جی۔ اب پارٹی انہوں نے اپنی مرضی سے چلائیں گی، چیف آرگنائزر ہی چلائے گا، کوئی صدر اب ڈیفیکٹ ہو گیا ہوا جی، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ان کو صدر بنانے کا خیال تھا، لیکن اسپیکولیشن بہت بڑھ جاتی کہ شاید دونوں بھائیوں میں کو پڈا ہو چکا ہوا ہے اور بھائی شاید لڑ پڑے ہیں، اب چھوٹا بھائی کیا کرے گا، اس طرح کی تھی، تو اس کی بنا پر ان کو نہیں بنایا گیا۔ لیکن اختیارات اب چیف آرگنائزر کے پاس ہی ہیں جی، اور یہ لندن میں بیٹھ کے فیصلہ ہوا جی، اور لیکن یہ چیز ہے کہ اس کی مخالفت بھی ہے، سعد رفیق صاحب جیسے اور کچھ اور لوگ بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ یہ جو نظریاتی لوگ ہیں نون لیگ کے حوالے سے جو نظریاتی اب ہو گئے ہیں، ان کو کافی تکلیف ہے کہ یہ کیا چیز، ان کا شدید اختلاف بھی ہے۔ لیکن بہرحال پی ایم ایل این کا بھی یہ نیا امتحان ہے کہ پارٹی کے اندر اب اختلافات بھی ہونے جا رہے ہیں، اور نہ صرف اختلاف ہونے جا رہے ہیں بلکہ الیکشن سے پہلے ان کو کوئی پارٹی کے اندر ہی کچھ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے، کبھی امکان ہے، گروپنگ ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا مریم بی بی نا بابوں کے متعلق بڑی انتہا پسند سوچ رکھتی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، صرف نصیحت وصیت میں ان کو پرویز رشید صاحب ملے ہیں، باقی پارٹی کے بابوں کو مریم بی بی نہیں پسند کرتی، میں آپ کو کیا بولوں، بڑی پرتشدد سوچ تک رکھتی ہے۔ میں نے بولا پتہ نہیں میں کس کا غم بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا جی، اور نوٹیفیکیشن کا بھی ایک چھوٹا سا بھانڈا ہے، میں نے کہا پوڑ ہی دیتا ہوں، اتنی بڑی چیز نہیں، غلطیاں ہو جاتی، مگر میں نے کہا خبر ہے تو بتا دیتا ہوں۔ یہ نوٹیفیکیشن ہے 2 جنوری 2022 کا، ان کو تاریخ بھی نہیں صحیح لکھنی آتی، اور مزید پاکستان کی وزیر اطلاعات نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا، ہو کہ یہ غلطی ہوتی ہے، اور مزید بعد پورے نون لیگ کے سوشل میڈیا نے اس کو ری ٹویٹ کر کے وائرل کیا ہے۔ 2022 کا، یعنی 1 سال پہلے کا نوٹیفیکیشن نکالا، حالانکہ یہ بھی 2 جنوری 2023 کا تھا، یہ تو ڈیٹ کی غلطی کی وجہ سے ہوا، تو بڑی لوگ کہہ رہے ہیں، مگر لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بتا دو اب پارٹی لندن سے چلے گی لاہور سے چلے گی؟ یعنی مریم بی بی تو ادھر ہیں ایز اے چیف آرگنائزر، اور وہ سرپرست اعلیٰ کے طور پر نواز شریف صاحب بھی ادھر موجود ہیں، تو یہ کر رہے ہیں کہ لندن سے چلے گی، اور کوئی مذاق کرنے والا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لندن سے تو پہلے بھی چل رہی تھی، تو کہ مریم بی بی صرف بہانہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ہم اس اہم ترین خبر کی طرف، جو میں کہتا ہوں وہ کام شروع ہو گیا جی، جو اس سے پہلے بھی پاکستان کے وزرائے مملکت، وزیر اعظم کرتے تھے، پاکستان کی حکومتیں کرتی تھی، اور وہ تھی حکومتوں کا آرمی چیف سے مدد لینا۔ تو نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے وزیر اعظم پاکستان نے مدد کی اپیل کر دی ہے، اور بنتا بھی تھا ان سے مدد کی اپیل کرنا، کیونکہ آرمی چیف سے انہوں نے مدد مانگی ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے پوری دنیا میں ہمارے سیاستدانوں کو، اسپیشلی یہ والے سیاستدانوں کو، یہ کوئی سے تو ہے نہیں، جب تک اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی نہ ملے نا، اور جب تک اسٹیبلشمنٹ کی ضمانت نہ ملے، کوئی مدد بھی نہیں کرتا، چاہے آپ چین لے لیں، چاہے آپ سعودی عرب لے لیں، چاہے آپ امریکہ لے لیں۔ آپ نوٹ کریں، آرمی چیف عمران خان صاحب کے دور میں بھی جنرل باجوہ صاحب جاتے تھے، اور جب عمران صاحب کو بھیجا گیا تو اس کے بعد آئی ایم ایف کی ڈیل کے لیے بھی موجودہ حکومت کے لیے جنرل باجوہ صاحب ہی امریکہ رہے تھے، یاد ہے وہ جو 8 دن کا ٹور کاٹا تھا انہوں نے۔
جی ہاں، اور اپنے تمام سورسز انہوں نے چین کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے سارے کے سارے استعمال کیے تھے. آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا. تو چاہے سعودیہ ہو، چاہے چین ہو، یہ سارے باقاعدہ طور پر سب کو پتہ ہے ہم نے اصل بات کس سے کرنی ہے. حکمران ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ان کو بڑے اچھے سے پتہ ہے. بقول عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے آرمی چیف. ٹھیک ہے جی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پاکستان کے سیاستدانوں پہ خاطر خواہ اتنا اعتماد ہوتا نہیں. اور آرمی چیف صاحب جی جنرل عاصم منیر اگلے ہفتے سعودی عرب جا رہے ہیں عمرے کی سعادت کے لیے. اور اس دورے کے دوران خبریں یہ ہیں کہ سعودی عرب ان کی عزت افزائی میں، یعنی کہ اب نئے آرمی چیف نے عہدہ سنبھالا، پہلا غیر ملکی ان کا دورہ ہوگا، تو شاید پاکستان کی معیشت کو کوئی بہترین تحفہ دے سکتی ہے. یہی ہے کوئی 3-4 ارب ڈالر اور خزانے کے اندر جمع کرا دیں، کچھ اس طرح کی چیز ہوتی کہ یہ بڑا ہے کیونکہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے. ویسے میرا ایک سوال ہے، یہ آرمی چیف کی ڈومین تو نہیں ہے؟ سارے سیاستدانوں سے، ماضی کے، مستقبل کے اور جو حال کے، یہ ان کی ڈومین تو نہیں ہے. جب آپ آرمی چیف سے کا یہ آئینی رول بھی نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ان کا. جب یہ غیر آئینی رول کروائیں گے، جب آپ اکانومی کے اندر اس طرح کی مداخلت کروائیں گے، تو جب آرمی چیف کو یہ پتہ ہوگا کہ یار میں ہی کر رہا ہوں سب کچھ، پاکستان کے لیے کر رہے ہیں نا، میں ہی کر رہا ہوں سب کچھ، تو ہیومن ایرر تو ہے نا، بات تو آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس بار بھی معیشت کی بحالی کے آرمی چیف کو جانا پڑا ہے. جو تانا یہ عمران خان کو دیتے تھے، یہ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. ان کو مضبوط ہونا ہوگا. پتہ نہیں یہ بچے کب بڑے ہوں گے، قبر میں پیر ہو گئے. یہ بچے ابھی تک بڑے نہیں ہوئے سیاستدان. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ریکویسٹ دوبارہ سے کہ کچھ لوگوں کو نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہے، تو جن کو سلمان حیدر آفیشیل کا نوٹیفیکیشن نہیں موصول ہو رہا، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ سبسکرپشن کا بٹن دبا دیں تو ان کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. جو یوٹیوب کی طرف سے پیچھے طرف کوئی ایرر آیا ہوا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا. ہاں وہ جو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ تو سیدھا سرچ کر کے سلمان حیدر کر کے وہ تو آ جاتا ہے ان کی سرچنگ میں. اور جب 5 بار کسی کو نوٹیفیکیشن ریسیو نہ ہو تو پھر نوٹیفیکیشن آتا بھی نہیں ان کی طرف. تو پلیز اس کو ذرا تھوڑا وہ کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.